دور ہے ایمانداروں کا جو اللہ کے لیے تلوار کی بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور اپنے کلمے کو سرپرست کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا دینے کو ہر وقت تیار ہے. یہ وہ صورت ہے اس کے اندر وہ کچھ آیا ہے. اور اس میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے مالک فرماتا ہے خیر و برکت چاہتے ہو دنیا کی سربراہی اور کامیابی مطلوب ہے جنت کی بادشاہی ہمیشہ کی دائمی سرمدی جوانی اس سے بڑھاپے کا کوئی خوف نہ ہو ایسی خوشی سے غم کا ایک خیال نہ پڑے ایسی تندرستی کے پاس بیماری آ نہیں سکتی ہے ایسی زندگی کی موت کی کبھی انتظار نہ ہو. اللہ کے دیدار کرنے والی زندگی انبیاء سے ملاقاتیں کرنے والی زندگی اور اپنی بادشاہیوں میں ہمیشہ خوش رہنے والی زندگی اگر وہ چاہتے ہو اس دنیا کی بھی اور آخرت کی جو ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اس کا طریقہ یہ ہے دو چیزیں آئی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اشارہ ہو گیا کہ تمہارا ایمان ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ایمان میں کسی بے ایمانی کو دخل نہ ہو تمہاری توحید میں شرک کا ایک شائبہ نہ ہو. سبحان اللہ. تم سنت کو مانتے ہو بدعت کے قریب نہیں پھٹکو گے تم آخرت کے طالب ہو دنیا کے اوپر رکو. جو بڑے بڑے ایمان تھی یہ توحید ہے یہ رسالت ہے یہ آخرت ہے یہ پورے اور کام کتنے ہیں ایماندار لیکن یہ بڑی بڑی باتیں فرمایا کہ ایک ایمانداروں جو ان صفات سے متصف ہو گئے ہو. دوسری بات اتقوا اللہ. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں پھر جو چاہے کرے فرمایا نہیں یہ ایک لمحہ سانس کا ایک جو جھٹکا ہے اس کو خیال میں رکھو اور آخری جھٹکے تک سب کی آخری جنبش تک دل کی آخری پل تک آنکھوں کی آخری کتوں کی جنبش تک تم کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرو ایمان کے ساتھ اللہ کے ایک ایک قاعدے کا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھو اور اس سے سر منہ احترام کرو. یہ تمہارے حق تک آتی ہی جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے جیسے کہ حلوئی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے قاضی ہیں قرآن کے الفاظ کے اندر ان سے دریافت کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی تقوی کی تعریف کریں. وہ کہتے ہیں امیر المومنین کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ ایسے راستے سے گزرے ہوں جس کے دونوں طرف خاصان وادیاں ہوں ایسا وقت موقع آئے پوچھا حضرت بھائی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو امیر المومنین ایسے وقت آپ کیا کرتے ہیں فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اپنے بدن کو اپنے جسم کو سنبھالتا ہوں کپڑوں کو سمیٹتا ہوں اور کانوں سے بچا کر چل جاتا ہوں. فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان اور عمل پونجی کو بچاتے ہوئے دنیا کے شیطانی جو خار ہیں ان سے بچاتے ہوئے اللہ سے مل جائے یہی تقویٰ ہے. فرمایا یہ تمہارے لیے ایمانداروں اگر سچے ایماندار ہو تو اللہ سے ہر حالت میں اتق اللہ اتق اللہ. ایک آدمی حضرت معاذ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو چاہے بھی تم کو. تو یہ بیان کیا گیا ایک دو دن کا سادہ نہیں ہے جس وقت ایمان نہ ہو اس وقت یہ کیسے ہونا چاہیے بڑا تمدن میں اللہ اور سردن نہادا ہو تو مالک کے فرمانبردار مسلم بنتے ہو ایک دنیا میں پوری قرآن کو سارے کے جو مظاہر اور سبب ہیں ان کے رویے سب چیز کے بعد پھر تم زمین میں نمک ہو پھر تم پہاڑی گراہ ہو پھر اللہ کی بازار میں تمہارا موقع ہے کہ گراہ تم ہو گئے تاجداری تم کو دے دیے. فرمائے کیسے یہ ایک دوسرے یہ افرادی معاملہ بھی ہے اجتماعی بھی ہے سب مل کر جس میں ایمانداروں ہو تو اس کے بعد یہ چیز کیسے حاصل ہوگی. فرمایا بات ابھی ہوگی ہم اللہ کی زمین تمہاری جمعیت ایک دوسرے کا سہارا جو تم دین کی دیوار بن جاؤ گے ایک چیز دوسرے کو سہارا دے گی وہ اس طرح سے کہ تم سب مل کر بات سمت جاؤ گے اللہ کی رضی سے اس قرآن کریم جس کو اٹھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی حاضر کتاب یہ وہ کتاب ہے اللہ کے بندو کہ اس کتاب کے ذریعے سے پروردگار عالم قوموں کو سربلند کرتا ہے. ان چرواہوں کو طاقت اقتدار کے سب سے اونچے مراکز تک لے جاتا ہے. تو
ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں بانی کرتے ہیں وہ جہاں جا رہے ہیں، اس کی بات ان کا کہا اس کو مان لے، اس کو اپنے سامنے رکھے رحمت کتاب بنائیں تو یہ لوگ بھی آخری اور جو اس بات سے روبرداری کرے دوسرے اس کو نہ مانے ان کو پروردگار گرا دیتا ہے، خوار کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہی ہے، یہ قرآن کریم ہے اور اس کی تشریح و تفصیل یہ قرآن اس وقت جس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک مالک فرماتا ہے یہ دبئی نہیں جب پوری بات قرآن کے معنی کیا ہے، یہ نہیں کہ ہر اپنے دل سے جو دل میں آیا اس کے معنی بنا دیے اور اپنا مقصد حل کر دیا، وہی معنی جو اللہ کے آخری مقصد سے صحیح روایت سے ثابت ہے وہ معنی ہے حق اللہ ہے، یہ دونوں سے مل کر بنتی ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضاحت ہے کتاب کی یہ معنی ہے، یہ ہے فرمایا اس سے چھوڑ جاؤ بلا تفرقوا، اور ان دو بار اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں تیسری بات یہ بھی ہے، حضرت کا کہنا بھی ہے کہ امام صاحب کو کہتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، تب کہیں تفرقہ پر تعظیم نہیں ہوگی تم ایک ہو جاؤ گے، ورنہ اس کے بعد پھر ایک ہونا ممکن نہیں ہے، اور پھر اگر تم چاہتے ہو یہ بات اگر کسی کے سمجھ میں مشکل سے آ رہی ہو تو اتنی بات کیوں سرفرازی بھی ہے، کامرازی بھی ہے، اللہ کی رحمتیں برسے کی بے حساب برسے کی، کچھ اس کے دل کے اندر کوئی دکھن پیدا ہو، دماغ میں کوئی اس کے اندر تنگی محسوس کیسے ہو جائے گا؟ تو مالک کا مدد کبھی تاریخ ابھی کتنے دن گزرے ہیں، ابھی تاریخ کو قبر بھی پرانا نہیں ہوا ہے، میلا نہیں ہوا ہے، ابھی بس کو نعمت اللہ علیکم کنتم آدان تو اللہ بین قلوبکم واصبحتم بنعمتہ اخوانا، خاص طور سے اور قبیلوں کی دشمنیاں چھوڑ دی جائیں یا خود مدینے کے رہنے والے اوس و خزرج کے یہ دو خاندان جو تھے ایک ہی نسل تھے، ان کا عالم یہ تھا کہ ہر عام ایک دوسرے سے دشمن بن بات۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہجرت سے کچھ پہلے جب کے بعد میرے پیارے بھائیوں، یہ مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور فرقہ پرستی کے خلاف اور حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ایک زبردست کوشش کی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کا ایک زبردست طریقہ بتایا، قرآنی طریقہ۔ قرآنی طریقہ یہ ہے کہ بس اللہ کی اطاعت کرو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بس اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جس نے بھی جو بات کہی ہے اس کو رد کر دو، تمہارا کبھی فرقہ نہیں بن سکتا ہے، تم ایک جماعت بنو گے، حبل اللہ بنو گے۔ اور اسی کے اوپر جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا کہ چھوٹے اور بڑے کا خیال کیے بغیر، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو، عالم زادہ ہو، امام زادہ ہو، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے خلاف اپنی بات چلائی ہے یا کسی اپنے بڑے کو اکابر کو بیچ میں لے کے آیا، اس کو رد کر دیا جائے، اسی طرح اس کی بات اس کے منہ پر دے ماری جائے، پہلے سمجھایا جائے اور پھر سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں سمجھتا ہے تو اس کے بعد اس کو للکارا جائے۔ تو اس طرح ان اصولوں کے اوپر یہ اجتماعیت قائم ہوئی تھی، کفر بالطاغوت کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر، توحید کے اوپر، اور کتنی مضبوط اجتماعیت بنتی چلی جا رہی تھی، اور پوری دنیا میں ہماری دعوت الحمدللہ پھیلنے کا ایک ماحول بن گیا تھا، اور ہر جگہ جہاں بھی ہمارے ساتھی تھے کس قدر آپس میں محبت، یہی چیز آپس میں محبت کرتی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ اور جب تک یہ چیز قائم رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کی وفات 1986 میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ اجتماعیت آگے بڑھتی رہی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر بڑھتی رہی ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے بس کسی کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر دیکھیں کتنے مضبوط رہے ہیں ہم، اور جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات آئی ہے محمد حنیف صاحب کی، تو اس کو جب مان لیا ہے تو وہ اجتماعیت ٹوٹ گئی ہے، وہ ہار بکھر گیا ہے، ڈوری ٹوٹ گئی ہے، آپ کے ہاتھ سے وہ کلیہ نکل گیا ہے۔ تم نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے محمد حنیف کی جو بات مانی ہے، اور ان مدرسوں کے جو مولوی بیچ میں آ گئے تھے کچھ، چاہے قاری خلیل الرحمان جیسے، منور سلطان جیسے، اختر بیگ جیسے،
اور یعقوب علی جیسے مولویانہ انداز والے لوگ آ گئے تھے اور فیاض محمود باجوہ جیسے مناظر باز، تو پھر اجتماعی ٹوٹ گئی ہے. ظاہری بات ہے حکیم رمضان بھی اسی طرح اس نے اجتماعی توڑ دی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے. جب اپنے امیر کی بات کو آگے کر دیا آپ لوگوں نے تو اجتماعیت ٹوٹ گئی ہے. اسی وجہ سے میں کڑ رہا ہوں. یہ گزشتہ 7 سال ہو گئے اور ہمارے ساتھی اسی چیز کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. اپنے بھائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل اسی نقطے پر اکٹھے ہو جو جس بنیاد کے اوپر دعوت اٹھی، کسی کی نہ مانو. محمد حنیف صاحب اگر اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو چھوڑو. جس طرح اس سے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ دیا تھا، وہ کن اصولوں کے اوپر چھوڑا تھا؟ بڑے بڑے پگڑیوں، بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے گدیوں کو ہم نے چھوڑا، لات ماری، تھوکا ان کے اوپر. تو بتاؤ محمد حنیف کی زیادہ اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ اس نے کوئی کنٹریکٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے بندو، اس کے اندر شرک آیا ہے، اس کے عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے اور اس کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے. پہلے بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ گواہ ہیں آپ سارے اس بات کے. ہوا تھا اس کے اوپر 2005 کے اندر اس نے اقرار بھی کیا تھا، سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے معافی مانگی تھی. ظاہری بات اپنی اس عمارت کو بچانے کے لیے، ورنہ اس اگر سچے دل سے معافی مانگی ہوتی تو پھر اس کے بعد مضبوطی کے ساتھ پاؤں ڈالتے اس ایمان کے راستے کے اندر. اور جو ایمان کے اندر مضبوط لوگ تھے ان کو ان کے قریب ہوتے، ان کو اپنے قریب رکھتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے. جو مضبوط لوگ تھے ان کو آستہ آستہ پیچھے کرتا گیا. اور پھر یہ مدرسوں کے مولوی جو پڑھ کے نکل کے آئے تھے، تو بتائیے اس کو کس طرح اٹھاتے، اس بوجھ کو کیسے اٹھاتے؟ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کی جو دعوت اٹھی تھی اس کا گلا گونڈ دیا ان مدرسے کے مولویوں نے. آ کے اندر سے آ کے انہوں نے مارا ہے. بے ایمانوں کو آگ لگی ہوئی تھی، جب ان کے اکابرین کے اوپر چوٹ پڑی تھی تو مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، تو آستہ آستہ قریب آئے ہیں، پھر اندر سے انہوں نے حملہ کیا ہے. ان جاسوسوں نے اور ان شیطان کے چیلوں نے شیطان کے ایجنٹ بن گئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھی باقی رہے ہیں اس اجتماعیت کے ساتھ. اجتماعیت ہماری بہت اس کے اوپر یعنی فرق پڑا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں محمد حنیف کی بات کو مانا ہے. اور یاد رکھنا، یہ دنیا کی ذلت اپنی آنکھوں سے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، یہ کمزوری آپ نے دیکھ لی ہے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی تمہیں جو بجھائے نہ بجھے گی، واپس نہیں آ سکو گے. باقی ہمارا کام تھا سمجھانا، اور ہم نہ تمہارے داروغہ ہیں، نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہماری ذمہ داری ہے. بہرحال ہم اسی جگہ کھڑے ہیں، اور جہاں ایمان کی دعوت اٹھی تھی، توحید کی دعوت، رد شرک، کفر بالطاغوت، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے. کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یقین کیجیے یہ ایک طریقہ ہے ایمان خالص کو قائم رکھنے کا، اور حبل اللہ کو قائم رکھنے کا، اجتماعیت کو قائم رکھنے کا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے. اور باقی جو غیر انبیاء ہیں ان کی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے اوپر پرکھا جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ کلیہ بتایا گیا کہ اگر اختلاف کسی معاملے میں ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو. اب اتنا بڑا اختلاف ہو گیا کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا یا اللہ کو ہوا، کتنا بڑا اختلاف پیدا ہو گیا، تو اس کو اللہ کی طرف کیوں نہیں پھیرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف کیوں نہیں پھیرتے ہو؟ لیکن محمد حنیف ادھر آتے ہی نہیں، کہتے میری تفسیر پڑھو، میں نے جو لکھ دیا. تو کون ہوتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق جب تک رہا ہے، امیر محترم کہتے رہے، اتنی عزت کرتے رہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ کی وجہ سے. اور اس اللہ کو تو پیچھے کر کے اپنی بات آگے کرے تو پھر کیوں تمہاری عزت کی جائے گی؟ تو یہ نقطہ ہے، اللہ کے بندو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہرحال یہ دوبارہ پھر سارے گروپ اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر اسی کلیے کو اختیار کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے، کسی کی بات کو نہ مانے. اس کو اختر بیگ کی بات کو بالکل نہ مانو، یعقوب علی کی بات کو بالکل نہ مانو، فیاض محمود باجوہ کی بات کو بالکل نہ مانو، عبید الرحمان کی بات بالکل نہ مانو، کہ منہ پر دے مارو ان کی باتیں. اگر یہ سیدھے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑو ان کو. اگر اپنی آخرت چاہیے، جنت چاہیے، جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو یہ پلیٹ فارم ہے ایمانداروں کا، قائم ہو گیا الحمدللہ. اجتماعیت کو پھر قائم کر دیا گیا، لیکن اس پلیٹ فارم کے اوپر آؤ اور اسی اصول کو اپنا لو جس اصول کے اوپر یہ جماعت بنی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.